بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھتے ہیں اجتہاد اور رائے سے قرآن کی تفسیر اور اس کی دو قسمیں۔ تفسیر قرآن کا چھٹا اصول یہ ہے کہ قرآن میں تدبر اور تفکر سے کام لے کر مندرجہ بالا قواعد کی روشنی میں رائے اور اجتہاد کا اظہار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، خود قرآن نے عقل سے کام لینے کی ہدایت کی ہے، اس لیے ایک مفسر قرآن اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے قرآن میں غور و فکر سے کام لیتا ہے۔ اسی کے نتیجے میں تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قرآن کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ انہیں دین کا فہم عطا فرما اور انہیں تفسیر و تأویل کے علم سے بہرہ کر دے۔ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمارے پاس کوئی خصوصی علم اور راز کی باتیں موجود نہیں ہیں سوائے فہم قرآن کے جو کسی شخص کو دیا گیا ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے باطنیت کی بھی تردید ہو گئی اور قرآن میں غور و فکر اور تدبر و تفکر کے بعد اپنی آراء کے اظہار کی اہمیت بھی اجاگر ہو گئی۔ یہ فہم قرآن ہے، یہی تفسیر بالرائے ہے۔ تنبیہ کے طور پہ ایک بات ہے کہ تفسیر بالرائے کے صحیح مطلب کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ ہر چیز کو تفسیر بالرائے کہہ کر اسے حرام قرار دیتے ہیں اور بعض گمراہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا کر منمانی تفسیر کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ نے اپنے مقدمے میں چند اہم باتیں لکھی ہیں، ان کا خلاصہ ہم آسان الفاظ میں درج کرتے ہیں۔ تفسیر بالرائے کی دو قسمیں ہیں، تفسیر بالرائے محمود اور تفسیر بالرائے مذموم۔ تفسیر بالرائے محمود کا مطلب قابل تعریف ہے۔ تفسیر بالرائے قابل تعریف ہے اگر مفسر نے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں دیگر کئی آیتیں پیش کی ہوں، آیت کی تفسیر میں تمام صحیح احادیث نقل کر کے ضعیف اور جھوٹی احادیث کا ابطال کیا ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع کا ذکر کیا ہو اور ان کے اقوال درج کر کے راجح قول کی طرف نشاندہی کی ہو، تابعین کے اقوال سے استدلال کیا ہو، عربی زبان کے محاوروں اور روزمرہ سے بحث کی ہو اور اس کے بعد محکم اور مضبوط دلائل کے ساتھ اپنی ترجیحی رائے درج کی ہو، یہ ترجیحی رائے تفسیر بالرائے محمود ہے، قابل تعریف ہے، اللہ کے ہاں اعلیٰ مقام کی ضامن ہے۔ تفسیر بالرائے مذموم۔ تفسیر بالرائے کی دوسری قسم قابل مذمت ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جس میں ایک آدمی قرآن، صحیح احادیث، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین کے اقوال سے استشہاد کے بغیر صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے اور اپنے ذہن میں پہلے سے قائم شدہ نظریات کی دلیلیں قرآن سے تلاش کرنے کی مذموم کوشش کرتا ہے، صحیح احادیث کا انکار کرتا ہے، اپنی عقل کو صحیح احادیث پر فوقیت دیتا ہے، معجزات کا انکار کرتا ہے، عربی زبان کے معروف قواعد کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسا مفسر قابل مذمت ہے اور اللہ کے ہاں عذاب کا مستحق ہے، کیونکہ اس نے نہ صرف خود کو گمراہ کیا ہے بلکہ دوسروں کی گمراہی کا سبب بھی بنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف اپنی ذاتی رائے سے مجرد تفسیر کرنا حرام ہے۔ یہ مقدمہ ابن تیمیہ میں درج ہے۔ بہت سے مستند اقوال صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اقوال تابعین کو نقل کرنے کے بعد تفسیر بالرائے محمود کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی ایسا مفسر گزرا ہے جس نے اپنی رائے کا اظہار نہ کیا ہو؟ چنانچہ فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ جہاں تک اس شخص کا تعلق ہے جو لغت پر مہارت رکھتا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے احکام سے مکمل واقفیت رکھتا ہے، اگر وہ اپنی رائے کا اظہار کرے
تو کوئی حرج نہیں۔ یہ مقدمہ ابن تیمیہ سے لیا گیا ہے۔ علماء سلف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ جب علم ہوتا تو گفتگو کرتے، لا علمی کی صورت میں سکوت اختیار کرتے۔ علم رکھنے کے باوجود خاموشی اور سکوت اختیار کرنا عالم کے لیے بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ کتمان علم کی تعریف میں آتا ہے۔ مفسر کی اجتہادی غلطیاں۔ مفسر ایک امتی ہے، رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، بہت بڑا عالم دین ہے، لیکن بہرحال ایک انسان ہے۔ علم اور حسن نیت کے باوجود اس سے اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے کتنی متوازن گفتگو کرتے ہیں۔ بدعتی مفسر کی غلطیوں اور اہل سنت والجماعت کے نیک نیت مفسر کی اجتہادی غلطیوں کے درمیان فرق واضح کرتے ہوئے کہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے کہ مختصر یہ کہ تفسیر میں جو شخص صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے اور اس کے خلاف موقف اختیار کرتا ہے، وہ اس معاملے میں نہ صرف غلطی کرتا ہے بلکہ بدعتی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر مفسر نے اجتہاد کیا ہے اور اس نے اپنے تفسیری اجتہاد میں ٹھوکر کھائی ہے، جبکہ اس کی نیت و طریقہ کار صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطی معاف کر دے گا۔ تفاسیر میں بے فائدہ تفصیلات۔ قرآن کے طالب علم کو معلوم ہونا چاہیے کہ بعض تفسیروں میں نہ صرف غیر مستند واقعات ہوتے ہیں بلکہ بے فائدہ اور بے اصل تفصیلات بھی ہوتی ہیں۔ مفسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی تفسیر کو فضول اور بے فائدہ تفصیلات سے پاک رکھے جن کی کوئی دلیل اور سند نہ ہو۔ اس کی مثالیں دی گئی ہیں۔ اصحاب کہف کے بارے میں بحث کرنا کہ ان کی تعداد کتنی تھی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی اور چوڑائی کتنی تھی۔ قرآن مجید میں بھی بے فائدہ تفصیلات سے گریز کیا گیا ہے۔ قرآن مقاصد پر نگاہ رکھتا ہے۔ قرآن کے طالب علم کو بھی قصے کے مقصد پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اصحاب کہف کیوں غار میں جانے پر مجبور ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم کیوں دیا گیا۔